السلام علیکم۔ جو چاہا وہی پایا، ہر مراد پوری، ہر خواہش پوری۔ یہ ایک ایسا معجزہ ہے، ایک بہت ہی زیادہ خوبصورت معجزہ جو ایک بہن نے میرے ساتھ انسٹاگرام پہ شیئر کیا ہے۔ یہ معجزہ میں بالکل انہی کی زبانی آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ یہ معجزہ جب میں نے پڑھا تو مجھے اتنا خوبصورت لگا کہ میں نے جلد از جلد یہ ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ پیش کر رہی ہوں۔ وہ لکھتی ہیں، میری کہانی کا آغاز ایک عام سی زندگی سے ہوا۔ میں ایک درمیانے طبقے سے تعلق رکھتی تھی جہاں زندگی کی ابتدا مشکلات نے ہمیں آزمائشوں میں ڈال دیا تھا۔ بچپن سے ہی میرے والدین نے ہمیں یہ سکھایا کہ دنیا کی ہر کامیابی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نتیجہ ہوتی ہے، مگر جب میں بڑی ہوئی تو زندگی کی تلخیوں نے مجھے ایسے چیلنجز سے روبرو کر دیا جن کا سامنا شاید ہی کسی نے کیا ہو یا سوچا ہو۔ میرے والد کا کاروبار کمزور پڑ گیا تھا، مالی مشکلات نے گھر کا ماحول طریق کر دیا تھا اور سماجی امتیاز کے زخم ہر طرف چھائے ہوئے تھے۔ ایسے میں میرے دل میں ایک ایسی خواہش پیدا ہوئی جو بظاہر ناممکن لگتی تھی، میری دعاؤں کی وہ مراد جو ہر لمحے میرے دل میں گونجتی تھی۔ ایک دن جب میں رات کے طریقے میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی تو میرے دل نے ایک آواز دی، جو چاہا وہی پایا۔ یہ آواز میرے دل کے کونے کونے میں گونجی اور میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں اپنی تقدیر بدلنے کے لیے تہجد کی رات میں اللہ سے بات کروں گی۔ اس رات کو میں نے اپنے دل کی گہرائیوں سے دعا کی، اے میرے رب، میری زندگی کی ان تمام مشکلات کو دور کر، میرے مالی، خاندانی اور سماجی مشکلات کو حل فرما اور میرے دل کی وہ مراد پوری کر جو شاید انسان کے تصور سے بھی باہر ہو۔ یہ دعا نہ صرف میری زندگی میں ایک نئے سفر کی شروعات تھی بلکہ میرے دل میں ایک ایسی جگہ امید جاگی کہ اللہ تعالیٰ واقعی ہر دعا کا جواب دیتا ہے۔ ابتدائی دنوں میں ہمارے گھر پر مالی مشکلات نے ایسا بوجھ جما دیا تھا کہ رات کو بھی سکون کا نام نہ لیتا تھا۔ والد کا چھوٹا سا کاروبار قرضوں اور کم آمدنی کی وجہ سے دھندلا پڑ گیا تھا۔ ہر ماہ کی تنخواہ معزز گھر کے اخراجات اور کرایہ ادا کرنے میں لگ جاتی تھی۔ میرے والدین کی آنکھوں میں مایوسی اور فکر کی جھلک تھی۔ ایک رات میں نے تہجد کی نماز کے بعد اپنے دل کی پوری گہرائی سے دعا کی، اے اللہ، میری مالی مشکلات دور کر، میرے گھر کو رزق سے مالا مال کر اور مجھے وہ راستہ دکھا کہ میں اپنی قسمت بدل سکوں۔ ابتدا میں مجھے یہ محسوس ہوا کہ شاید میری دعا کا کوئی اثر نہیں ہوگا، مگر میں نے اپنی عبادت اور دعا کو جاری رکھا۔ ہر رات جب میں تہجد کی نماز ادا کرتی تو میرے دل سے ہر لفظ نکلتا جیسے کہ اللہ تعالیٰ میری تمام حسرتیں پہنچ رہی ہوں۔ کچھ ہفتوں بعد ایک دن ایسا واقعہ پیش آیا جس نے میرے ایمان کو مزید مستحکم کر دیا۔ میرے والد کے ایک پرانے دوست نے اچانک ہمارے گھر کا دورہ کیا اور اپنی بات کرتے ہوئے کہا کہ ایک نامعلوم سرمایہ کار نے ہمارے کاروبار میں دلچسپی ظاہر کر لی ہے۔ اسی دن ہمارے گھر میں ایک اچانک سرمایہ کاری کا معاہدہ طے ہو گیا جس سے ہمارے قرضوں کا بوجھ کم ہوا اور گھر میں خوشحالی کی پہلی کرن نمودار ہوئی۔ یہ جو معجزہ پیش آیا تھا، یہ میری تہجد پڑھتے ہوئے 3 مہینے گزر گئے تھے۔ میرے والد کی آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی اور انہوں نے مجھ سے کہا، بیٹی، لگتا ہے کہ تیرے تہجد کی دعا نے آج پہلی بار ہماری تقدیر بدل دی ہے۔ اس لمحے میرے دل میں یقین پختہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعاؤں کا جواب دیا ہے۔ یہ واقعہ میرے لیے مالی مشکلات کے مقابلے میں اللہ کی رحمت کا معجزہ ثابت ہوا اور میں نے سیکھا کہ جو چاہا وہی پایا، ہر دعا قبول، ہر مراد پوری۔ ہماری مشکلات کے ساتھ ساتھ ہمارے گھر میں خاندانی تنازعات بھی چھائے ہوئے تھے۔ والدین کے درمیان چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے ہوتے اور گھر کا ماحول ہمیشہ پریشانی سے بھرپور رہتا تھا۔ ایسی صورتحال میں میرے دل کو گہرا دکھ پہنچتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ جب گھر میں محبت اور اتفاق نہ ہوتا تو ہر چیز بکھر جاتی ہے۔ ایک رات جب میں تہجد کی نماز کے بعد خاموشی سے بیٹھی تھی تو میرے دل نے پھر دعا کی، اے اللہ، میرے گھر کی رنجشوں اور تنازعات کو دور کر، ہمیں ایک دوسرے کے قریب کر، ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دے۔ اس دعا کے بعد جیسے جیسے دن گزرتے گئے میرے والدین کے درمیان ایک نرم رویہ پیدا ہونے لگا۔ ایک دن میرے والد نے اپنے دل کی بات کہہ دی کہ وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اب وہ ایک نئی شروعات کریں۔ ان کے اس رویے نے ہمارے گھر کا ماحول بدل دیا، محبت کی نئی کرن چمک اٹھی۔ میں نے اپنے والدین سے پوچھا کہ آپ نے تہجد میں کی گئی دعا کا اثر محسوس کیا ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولے، بیٹی، لگتا ہے کہ تیرے دعاؤں نے ہمیں ایک دوسرے کے قریب کر دیا ہے۔ اس واقعے نے مجھ سے یہ سکھا دیا کہ اللہ کی رحمت کے سامنے خاندانی تنازعات بھی محض ایک آزمائش ہوتے ہیں جنہیں دعا اور محبت سے ہم لوگ دور کر سکتے ہیں۔ نے میرے دل کو اکثر اداسی اور تنہائی سے بھر دیا تھا۔ محلے میں لوگوں کی باتیں، ان کی نظریں اور ان کا برتاؤ مجھے ہر وقت احساس لاتا تھا کہ شاید میں اس دنیا میں اپنی جگہ نہیں رکھ سکتی۔ ایسے میں نے تہجد کی رات میں ایک اور دعا کی، اے اللہ، میرے دل کے اس دکھ اور سماجی تعلق کو دور فرما، مجھے عزت
اور احترام عطا فرما اور میرے دل کی مراد کو حقیقت میں بدل دے۔ کچھ دنوں بعد ایک ایسا موقع آیا جب ایک غیر سرکاری ادارے نے میرے کام کو سراہتے ہوئے مجھے سماجی انصاف کے لیے ایک اہم پروجیکٹ میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ یہ ادارہ معاشرتی تعصب اور امتیاز کے خلاف کام کرتا تھا اور مجھے اپنی صلاحیتوں کو منوانے کا ایک نیا موقع ملا تھا۔ میں نے اس ادارے میں شامل ہو کر اپنے تمام تر توانائی سماجی انصاف اور برابری کے لیے لگا دی۔ میری محنت اور ایمان نے نہ صرف ادارے میں بلکہ معاشرے کے دیگر حلقوں میں بھی میری قدر بڑھا دی۔ لوگوں نے مجھ سے کہا، آپ کی کہانی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہر ایک کے لیے ہے۔ اس واقعے نے مجھے یہ یقین دلایا کہ اگر ہم تہجد کی رات میں دل سے دعا کریں تو سماجی تعصب اور امتیاز کی زنجیروں کو توڑ دیا جاتا ہے۔ میری یہ کامیابی میرے لیے ایک نئی صبح کا آغاز تھی جس نے مجھے یہ سکھا دیا کہ اللہ کے ثبوت کرنے سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ تعلیم کا حصول میرے لیے ہمیشہ ایک چیلنج رہا۔ ہماری مشکلات اور سماجی دباؤ نے مجھے اکثر یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ شاید میں اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر پاؤں گی۔ میرے دل میں ہمیشہ یہ خیال آتا کہ تعلیم کا راستہ میرے لیے کتنا مشکل اور ناممکن ہے۔ ایک رات میں نے تہجد کی نماز ادا کر رہی تھی تو میں نے اپنی دعا میں یہ بات شامل کی، اے اللہ، میرے تعلیمی سفر میں مجھے ہر رکاوٹ کو دور فرما، مجھے علم اور حکمت عطا فرما تاکہ میں اپنی زندگی میں ترقی کر سکوں اور اپنے خوابوں کو حقیقت کا روپ دے سکوں۔ میرے اس ایمان اور دعا کا اثر جلد ہی ظاہر ہوا۔ ایک معروف تعلیمی ادارے نے میری صلاحیتوں کو پہنچاتے ہوئے مجھے اسکالرشپ کی پیشکش کی۔ اس اسکالرشپ نے نہ صرف میری مالی مسائل کو حل کر دیا بلکہ مجھے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا موقع بھی فراہم کیا۔ میں نے اپنی محنت اور لگن سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور جب میں نے امتحان میں نمایاں کامیابی حاصل کی تو میں نے اپنے استاد اور دوستوں کے سامنے یہ بات کہی، یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جس نے میری تہجد کی رات میں کی گئی دعا کا جواب دیا ہے۔ اس واقعے نے مجھے یہ باور کروا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تعلیم کا راستہ آسان ہو سکتا ہے۔ جو دل سے دعا مانگتا ہے اسے کامیابی ضرور ملتی ہے۔ میری یہ کامیابی میرے لیے ایک نیا سفر تھی جس نے مجھے علم کی روشنی میں روشن کر دیا اور میرے مستقبل کے دروازے کھول دیے۔ علمی مشکلات صرف بیرونی دنیا تک محدود نہیں ہوتی بلکہ اندرونی مسائل بھی بہت گہرے ہوتے ہیں۔ مالی، خاندان اور سماجی چیلنج نے میرے دل پر ایسے زخم چھوڑ دیے کہ اکثر میں خود کو اداس اور تنہا محسوس کرتی تھی۔ میرے دل کے اندر ایک ایسا بوجھ تھا جو لفظوں میں بیان کرنا مشکل تھا۔ ایسے میں نے تہجد کی رات میں ایک گہری دعا کی، اے اللہ، میرے دل کے تمام زخم بھر دے، میری روح کو سکون عطا فرما اور مجھے وہ طاقت دے کہ میں اپنی اندرونی تکلیف کو مقابلہ کر سکوں۔ اس دعا کے بعد مجھے ایک ایسی حالت میں محسوس ہوئی جیسے میرے دل و دماغ پر ایک نرم پردہ اتر آیا ہے۔ میں نے اپنی جذباتی کیفیت کو بہتر بنانے کے لیے دوستوں اور مشیروں سے بات چیت شروع کی۔ بتدریج میں نے محسوس کیا کہ میری ذہنی صحت میں بہتری آ رہی ہے اور میرے اندر ایک نیا جوش پیدا ہو گیا ہے۔ میرے اس تجربے نے مجھے یہ سکھا دیا کہ اگر ہم اپنے اندرونی تقریر کو اللہ کے سپرد کر دیں تو وہ ہمیں صحت یاب کرتا ہے۔ اور مجھے تہجد پڑھنے سے مجھے بہت سکون محسوس ہوا۔ جو میرے اندر اکیلا پن ہوتا تھا کہ میرا کوئی نہیں ہے، میرا کوئی دوست نہیں ہے، اس نے وہ چیز میرے دل سے نکل گئی۔ اور ان دنوں میں تہجد کی وجہ سے میرے گھر میں میری شادی کی بات بھی چلنا شروع ہو گئی اور میرے لیے ایک بہت ہی خوبصورت جو لائف پارٹنر انتخاب کیا گیا اور میں وہ سمجھتی ہوں کہ وہ صرف تہجد پڑھنے کی وجہ سے میری زندگی میں اتنا خوبصورت اور ایک اعلیٰ اخلاق کا بندہ میرا جو لائف پارٹنر ہے وہ لکھ دیا گیا۔ میں نے تہجد سے اپنے گھر کے مالی مشکلات، اپنے گھر میں سکون جو پہلے ہر وقت لڑائی رہتی تھی وہ سکون، اور اس کے بعد میں نے اپنے دل کا سکون، اور پھر میں نے اپنے محلے میں ایک جو ہوئی تھی مہم اس میں کارکردگی ادا کر کے پھر میں نے اس کے اندر اپنی عزت بڑھائی، اور اس کے بعد میں نے اپنی تعلیم کی دعا کی اور آج میں MA کر چکی ہوں جو صرف اور صرف تہجد کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ اور میری زندگی میں ایک بہت ہی زیادہ خوبصورت لائف پارٹنر جو مجھے ملا ہے وہ صرف اور صرف تہجد کی وجہ سے ملا ہے۔ اور جو آخری میں سا معجزہ پیش آیا تھا وہ تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ڈپریشن سے نکال دے اور جو میرا اکیلا پن ہے وہ ختم ہو جائے، اور تہجد کی بدولت سے میرا اکیلا پن ختم ہو گیا۔ میری زندگی میں اتنی زیادہ معجزات پیش آئے جو میں نے دعا کی اور وہ قبول ہوئے، اور جو چاہا وہی پایا، جو مراد تھی وہ قبول ہوئی۔ اب میری بس یہ دعا ہے تہجد میں کہ اللہ مجھے ایک خوبصورت بیٹا یا بیٹی سے نواز دے
اور میں اگر جو میری کہانی پڑھ رہا ہے وہ میرے حق میں ضرور دعا کریے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک خوبصورت اولاد سے نواز دے۔ میں بھی آپ سب لوگوں کے حق میں دعا کروں گی، اور یہ میں کہانی آپ لوگوں کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہی ہوں تاکہ ہر کوئی جو میری کہانی پڑھے وہ جانے کہ تہجد کے کتنے زیادہ معجزات ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تہجد میں اور بھی معجزات دیکھیں۔ میری زندگی میں نے 3.5 سال تہجد پڑھی ہے، اور یہ 3.5 سال تہجد پڑھ کے ہی میری زندگی میں اتنے معجزات ہوئے ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ میری کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد کریے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ، ایک بہن کی بہت ہی زیادہ خوبصورت تہجد کی کہانی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔ اگر یہ کہانی، یہ معجزہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا، کمنٹ بھی ضرور کریے گا۔ مزید اس طرح کے تہجد کے، استغفار کے، سورہ رحمان، سورہ بقرہ اور سورہ یوسف اور درود ابراہیم کے معجزات جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیر۔